الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم رواه الامام الهمام البزار في مسنده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 27 اپریل 2023 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ماڑھا ضلع مظفر گڑھ میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں شریک ہوں۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام میں بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو توحید میں اکیلا ماننا فرض ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت میں آخری نبی کے حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا ماننا فرض ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے نبی پاک کا ایک تاج ہے، اور یہ بات دنیا میں بخوبی واضح ہے، ظاہر ہے، مسلم ہے کہ کسی کے تاج پر ڈاکہ ڈالنے والے ہاتھ کو جسم کے ساتھ سلامت نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، اس کی دو ہی وجہ ہے، یا وجہ عبادت خدا ہے یا وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ جب یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے تو یا اللہ کی عبادت یا مصطفیٰ کی آمد، اس کے بعد باقی معاملات۔ ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی نے کائنات بننے کی ایک وجہ بتائی۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، 27واں پارہ دوسرا صفحہ۔ فرمایا کائنات بنی، اس کی وجہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس کائنات میں جن ہے یا انسان ہے وہ عبادت خدا کا پابند ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ کائنات کا وجود اللہ کی عبادت کی وجہ سے، اگر عبادت خدا نہ ہو تو پھر کائنات کے وجود کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اگر ہم حدیث پاک کو دیکھیں تو حدیث پاک میں کائنات بننے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مستدرک امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، جلد نمبر 3 کو پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضور علیہ السلام بتانے لگے لما خلقتنی بیدک،
حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالی سے باتیں ہوئی تو ان باتوں میں خاص واقعہ سنا رہا ہو. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی, اللہ نے زمین پہ بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آ کے کئی سالوں تک دعائیں مانگتے رہے. مشہور دعا ہے, آپ اور ہم پڑھتے رہتے بھی ہیں, مانگتے بھی ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ مانگتے رہے. کیا مطلب؟ اللہ تو نے ہی معاف کرنا ہے, تو نے معاف نہ کیا تو جس کو تو معاف نہ کرے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو سکتا ہے, وہ نقصان اٹھائے گا. حضرت آدم مانگتے رہے, لیکن ایک دن دعا کے الفاظ میں تھوڑی تبدیلی لے آئے. مختلف دعائیں تھیں, تو ایک دن دعا میں اس دعا کے بدلے یوں فرمایا, اللہم انی اسألوک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میری آج کی جو دعا ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. تو کیا ہے؟ ان تغفر لی, کہ تو میری بھول کو معاف فرما دے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بھول کی معافی مانگی. آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ بھول تو معاف ہے, پھر بھول کی معافی کیوں مانگے؟ مظفر گڑھ کے غیورو, بھول امتی کی معاف ہے, نبی کی بھول پہ اللہ پوچھ گچھ کر سکتا. حضرت آدم امتی نہیں ہے, حضرت آدم نبی ہے. نبی کی بھول اور ہے, امتی کی بھول اور. اس لیے بات ذہن میں نہ رکھنا کہ بھول کی کون سی معافی ہوتی ہے, معافی تو گناہ کی ہوتی ہے. بھائی امتی کے گناہ کی معافی مانگے نا, نبی سے تو گناہ نہیں ہوتا, نبی تو گناہگار نہیں ہے, نبی تو گناہوں سے پاک ہے. قرآن کریم سورت نمبر 12 سورت یوسف بتاتی ہے, وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, کہ نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا. سورت فتح آیت نمبر 2 بتاتی ہے, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. نبی کے کوئی گناہ نہیں ہے, جس کو سمجھو تو اگلے پچھلے بھی معاف ہے. تو جب نبی کے گناہ نہیں ہے تو معافی کس چیز کی؟ فرمایا بھول کی. تو بھول کی معافی ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. کوئی پوچھے بھول کی معافی کی مثال, آؤ میں مثال دیتا ہوں. امتی پہ بھی بھول معاف ہے, لیکن کچھ چیزیں امتی کی ایسی ہیں جس پر بھول معاف نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے, روزے میں کوئی آدمی پی لے بھول کے یا کھا لے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں. ابھی تو آپ سارے بول رہے تھے اور میں نے سوال شروع کیا تو آپ چپ ہو گئے. میں کس سے گھٹ سناؤں, مسئلے زیادہ سناؤں تو مجھے دیکھے. سریکی میں پھر میں مسائل نہیں بتا سکتا, یہ آپ کو پتا ہوتا. بس صرف مزے ہی چیسوں والے, مسئلہ تو سمجھ نہیں آنا. حضرت کا حال تو ٹھیک ہے, لیکن کئی چیز بندہ کھٹی بھی کھانا ہے. چٹنی جو ہے میٹھی کھانے ہوتے ہیں, ادن چٹنی تھوڑی کھٹی جائیں گے تو میٹھی بھی کنا سنو تو میٹھی نہ سنائیے, کھٹی میں سنا لے سکتا ہوں. بھول میں رمضان المبارک گزر رہا ہے, بھول کے کھا پی لیا, روزہ بچ گیا, نہیں ٹوٹا. لیکن میرا سوال ہے, نماز میں بھول کے بات کر لی, نماز بچی یا ٹوٹی؟ ٹوٹ گئی. تو بھول تو معاف تھی, روزہ بچ گیا تھا, تو نماز بچ جاتی نا. آپ نے کہا نہیں, پتہ چلا بھول میں فرق ہے. روزے کی بھول اور ہے, نماز کی بھول اور ہے. تو بابا بھول میں فرق ہے, امتی کی بھول اور ہے, نبی کی بھول اور. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی مانگی. اللہ پاک سے لفظ کیا بولے؟ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی, اللہ مجھے حضور کے وسیلے سے معاف فرما دے. ابھی تک کسی دعا کا جواب اللہ نے حضرت آدم کو نہیں دیا تھا, لیکن جب آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا نام زبان آدم علیہ السلام پہ آیا, اللہ کا جواب آ گیا. اللہ نے فوراً پوچھا, یا آدم کیف عرفت محمدم ولم اخلقہ, اے آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تمہیں کیسے ہو گئی؟ میں نے تو ابھی پیدا کر کے اسے دنیا میں نہیں بھیجا. اب جب جواب آ جائے تو پھر بندے کی امید بڑھ جاتی ہے کہ ہون کوئی کم بڑا لالا ہے. ہاں, تو حضرت آدم نے عرض کیا, لما خلقتنی بیدک
اللہ جب میں پیدا کیا نا آپ نے مجھے، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، روح میرے اندر داخل کی، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے سر اٹھایا اور دیکھا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کے عرش پہ تھا۔ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، میں نے آپ کے نام کے ساتھ حضور کا نام دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ ذرا اس حدیث پاک کو یہاں روک کے میں ایک نکتہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمے کا لفظ کس ٹائم پڑھا؟ جس وقت اللہ پاک نے ان کے جسم میں روح ڈالی، فوراً پڑھا نا۔ سوال ہے، بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے تو اس کا بچپنا ہوتا ہے، پھر اس کی لڑکپن ہوتی ہے، پھر جوانی آتی ہے، اس دوران وہ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، کالج جاتا ہے، استاد سے پڑھتا ہے، ٹویٹر سے پڑھتا ہے، پروفیسر سے پڑھتا ہے، پھر اس کو معلومات ملتی ہیں، پھر وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا بچپن کہاں، لڑکپن کہاں، جوانی کہاں، استادوں سے پڑھنا کہاں؟ یہ لا ہے، یہ الہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ لکھا ہوا تب آدم علیہ السلام پڑھے جب کسی سے پڑھنا سیکھے۔ ابھی تو سیکھا ہی نہیں، اسکول دا بوہا ہی نہیں نٹھا حضرت اسدا، دروازہ بھی نہیں دیکھا، تو آدم علیہ السلام نے پڑھنا لکھنا کہاں سے سیکھا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آدم امتی نہیں ہے، آدم علیہ السلام نبی ہے، اور نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ نبی کس کا شاگرد ہے؟ اس لیے آدم علیہ السلام پر نہ کوئی بچپنوں کا مسئلہ ہے، نہ کوئی بدھنا والی ماں ہے، نہ کوئی کھیر پلاوان والی اماں ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ روح آئی ہے اور اللہ نے کھلی کھلی جوانی دی ہے، اور اللہ نے اپنی طرف سے علم دیا، اپنی طرف سے حلم دیا، فوراً پڑھ لیا۔ اس سے سمجھ آیا نبی کو کسی کے پاس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے پڑھ لیا، اللہ پاک سے معافی مانگ لی، اللہ نے جواب دے دیا، پھر پوچھا کیسے پتہ چلا حضور کا؟ کہا جی یہاں دیکھا تو پتہ چلا۔ اب اللہ پاک نے معافی کا اعلان بھی کیا اور ساتھ حضور کی شان بھی سنائی۔ فرمایا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، اے آدم میں نے تمہیں معافی دے دی، تیری بھول معاف ہو گئی، لیکن اگر حضور نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے شروع میں بات چلائی تھی کہ اس کائنات بننے کی دو وجہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا لیعبدون، یا تو عبادت خدا ہے، اور حدیث فرماتی ہے لولا محمد لما خلقتک، یا آدم علیہ السلام کی اس حدیث میں آمد مصطفیٰ ہے، تو ہم عبادت خدا بھی کریں گے، آمد مصطفیٰ بھی مانیں گے۔ تو جب اس کائنات میں میرے نبی کا رتبہ اتنا ہے کہ اس کی آمد کی وجہ سے کائنات بنی ہے، تو پھر اس کی ختم نبوت کا مقام کتنا ہوگا، پھر ختم نبوت کا مرتبہ کتنا ہوگا۔ بعض اوقات لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جو آپ عقیدہ ختم نبوت سناتے ہو نا، اس پہ آپ جذباتی ہو جاتے ہو، غصہ کر جاتے ہو۔ ابھی بھائی نے بھی مرزا قادیانی پہ لعنت کی ہے، اس طرح کی بات جب عام بندہ سنتا ہے نا، تو لعنت کی کیڑی لوڑ ہے، صحیح پیار نال سمجھاؤ، محبت کے ساتھ سمجھاؤ۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پیار سے سمجھانا چاہیے، لیکن جو گستاخ ہو، بے ایمان ہو، ضدی ہو، ہٹ دھرم ہو، اس کے لیے پیار نہیں ہے۔ اس کے لیے اردو کی مثال ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے، جہاں کھلے کھاوڑے نا وہ تمہاری میری تبلیغ تو نہیں سمجھ رہا، وہ کھلا کھا کے سمجھ رہا۔ یہ ترتیب ہے۔ ہاں پہلے پیار سے سمجھائیں گے، نہیں مانے گا، ہٹ دھرم بنے گا، تو اس کے لیے پھر دلیل مناظرہ بھی موجود ہے اور دلیل ترتیب بھی موجود ہے۔ یقین مانے میں حیران ہوں، میں دو باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے دونوں اکابر ہیں، دونوں بزرگ ہیں، ایک مکتب دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک مکتب بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مکتب دیوبند میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سے کون واقف نہیں ہے، اور مکتب بریلوی میں جناب حضرت پیر مہر علی شاہ سے کون واقف نہیں ہے۔ اللہ ان دونوں کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مقابلہ مرزا قادیانی سے ان دونوں کو مختلف موقعوں پر آیا ہے۔ مرزا نے ایک دفعہ نبوت کی بات کی نا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے انہیں
یوں کہہ کر خاموش کرایا تھا کہ یار تو کتنی دعوے کر رہا ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے یہ لکھا، میں نے یہ لکھا. انہوں نے کہا اسے لکھنا نہیں کہتے، تو خود کو نبی کہتا ہے، میں تو حضور کا غلام ہوں، امتی ہوں. دریا کے اوپر قلم رکھ لیتے ہیں، اس قلم کو تو حکم دے کہ اٹھ لکھنا شروع کر دے، میں نبی ہوں یہ کہہ کر. اور میں اس قلم کو کہتا ہوں کہ اے قلم مہر علی حضور کا غلام ہے، تو حضور کے وسیلے سے لکھنا شروع کر دے. جس کے کہنے پہ قلم نے لکھنا شروع کر دیا اس کو سچا مان لیں گے. یقین مانیں مرزا ایویں بھاج کے گیا ہی میں کھوتی گھاتے ویندی ہے، ایسے دوڑ کر کھوتی کو گھاتے بھجنا ہوگا نا تو لوگ جاننے نے سارے جڑے دیہاتی نا بھی کیویں ویندی ہے، ایسا کذاب آتا ہے. اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب واسطہ آیا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے فرمایا مرزا تو خود کو نبی کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا جی شرم کیوں، میرے پاس 3 دلیلیں ہیں، میں نبی کہتا. ہم کسی جھوٹے سے دلیل مانگنے کے قائل نہیں، ہم بلا دلیل جھوٹے نبی کو بے ایمان سمجھتے ہیں. تو اس نے 3 دلیلیں پیش کی مرزا نے اپنی جھوٹی نبوت کی کہ جی میرا نام غلام احمد ہے، تو اس میں 2 لفظ ہے، غلام ہے ایک احمد ہے. اور تیسری دلیل لفظ قادیانی ہے، قادیان تو میری نسبت ہے. غلام احمد، غلام میرے ماں باپ نے رکھا تھا، احمد میرا نام ہے، یہ 3 چیزیں. تو غلام ماں باپ نے رکھا، اسے میں نے ہٹا دیا. قادیانی میرے علاقے کی نسبت ہے، اسے میں نے ہٹا دیا. پیچھے بچہ احمد، تو احمد حضور کا نام ہے، لہٰذا میں نبی ہوں. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جواب دیا تھا. فرمایا اگر یہی بات ہے نا تو میرے پاس بھی پھر 3 دلیلیں ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ کہا میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہے عطا اللہ شاہ. عطا اللہ شاہ، شاہ نسبت ہے، بخاری شاہ، میں نسبت ہٹا دیتا ہوں. پیچھے بچ گیا عطا اللہ، 2 لفظ ہیں عطا اور لفظ اللہ. تو عطا تو ماں باپ نے رکھا، میں نے اسے بھی ہٹا دیا، پچھو بچ گیا اللہ، لہٰذا میں اللہ ہوں، میں تیری نبوت کینسل کر رہا ہوں. ہون ڈسا کیشے بچی. یہ اس کماش کے بندے ہیں جو اس طرح کی جواب آپ بھی نہیں دے سکتے ہمارے اکابر کے. یہ مرزا قادیانی کا معاملہ ہے، اس کی بنیاد پہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر دے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تاج پہ حرف ڈالے. ایسا ممکن نہیں، یہ نہیں مانا جا سکتا. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ قادیانیوں کی مجھے لگتا ہے مت ماری گئی. یار چلو جھوٹے نبی اور بھی آئے ہیں کائنات میں، بڑے نبی آئے ہیں جھوٹے، جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے تھے، جیسے مسلمہ کذاب ہے، سجا ہے، طلحہ اسدی ہے. اسی طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ بہت سے الفاظ ہیں، ان کے نام ہیں، بتائے جا سکتے ہیں. لیکن قادیانیوں میں ایک عجیب چیز ہے، پچھلے جتنے جھوٹے نبی تھے نا شکل ان کی ٹھیک تھی، اکھیاں انہوں نے ڈوان، کان نڈوان، ناک کی سونا جی آئی تو بھائی میں بھائی ماں ناک منہ تو آئی نا. مرزا تو کان ہے جس کی ایک آنکھ بھی نہیں. مولانا ضیاء القاسمی کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا شہر ہے فیصل آباد. مولانا فیصل آباد کے تھے نا، تو وہ کہتے ہیں ڈبل روڈ ہے، یہاں پر جو گاڑیاں چلتی ہیں نا تو ٹریفک پولیس والے گاڑی کی چیکنگ کے لیے باقاعدہ ٹھہرے ہوتے ہیں. گڈی ٹھیک ہے تو روڈ تو ٹر سی، ورنہ کوئی نہیں. گاڑی ٹھیک رہو تو وہ نہیں چلنے دیتے. تو اس میں رات کو چلنے والی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بھی وہ دیکھتے ہیں کہ 2 ہے یا 1 ہے. تو کہتے ہیں اگر لائٹ ایک خراب ہو اور ایک لائٹ چل رہی ہو تو وہ شاہراہ پہ نہیں چلنے دیتے کہ پہلے گاڑی کی لائٹ ٹھیک کراؤ. تو کہا یہ شاہراہ نبوت پہ چلنے والا آ گیا جس کی اپنی ہیڈ لائٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ اتنا ٹور سکتا ہے. یہ باتیں میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ مرزا کی شخصیت تو دیکھو، کوئی بندہ تو کام دلب ہوا تھا، کوئی انسان تو کسی کام کا ملا. اچھا آؤ ذرا ختم نبوت پر بات سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں بنیادی طور پر 2-3 چیزیں پیش کرتا ہوں. اللہ کے لیے میری اس بات پر غور کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا ہے جو میں آگے کہنے لگا ہوں. آپ میں ہر بندہ قادیانیوں کے خلاف مناظر بن جائے. یہ کوئی اوکھے گالیاں کون، ان کوئی اوکھی آیت حدیث اوکھے مسئلے وہ نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے. کسی قادیانی سے بات ہو، انہیں کہہ جی ہم سے 2 باتیں کر لو. نمبر 1،
ادھر لکھ لیتے ہیں کہ نبی کون ہوتا ہے, ادھر یہ چیزیں لکھ لیتے ہیں. دوسرے صفحے پہ دیکھتے ہیں کیا وہ چیزیں مرزے میں ہیں یا نہیں. بس گالی موکی سوکھی گالیاں ڈوڑے دعا خیر. دو چیزیں ہیں نا, بہت آسان سی. ادھر لکھیں گے نبی کسے کہتے ہیں, ایک دو ترے چار پانچ گالیاں تو ہو سکتا ان ہے دیکھ سو دیکھیں مرزے چو پائن یا کوئی. تو نبی بننے کے لیے چار چیزیں بنیادی طور پہ ذہن میں رکھ لیں. نبی ہونے کے لیے چار چیزیں. انتخاب تو اللہ کا, لیکن اس انتخاب میں چار چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, اعلیٰ درجے کا انسان. صرف انسان نہیں کہہ رہا, اعلیٰ درجے کا انسان سے گناہ ہوتا ہے. اعلیٰ درجے والے سے گناہ, پہلی چیز اعلیٰ درجے کا انسان ہو. دوسری چیز اللہ کا نہ, دوسری چیز مرد ہو. عورت نبی بن نہیں سکتی, نبی جن سکتی ہے. عورت نبی دی ماں بن سکتی ہے, خود نبی نہیں بن سکتی. تو نبی جن سکتی ہے, نبی بن نہیں سکتی. تو پہلے اعلیٰ درجے کا انسان ہو. دوسرے نمبر پہ مرد ہو, مرد. عورتیں نبی نہیں آئی. حضرت مریم جیسی خاتون ہے, وہ بھی نبی تو نہیں ہے نا. حضرت عائشہ حضرت فاطمہ جیسی خواتین ہیں, لیکن نبی تو نہیں ہے نا. پہلی شرط اعلیٰ درجے کا انسان ہو. دوسری شرط کیا ہو, جواب نہیں دیتے, مرد. نمبر تین, وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہو. کس کا بھیجا ہوا ہو؟ نمبر تین, گناہوں سے پاک ہو. نمبر تین اللہ کا بھیجا ہے. نمبر چار, کتنی باتیں ہوں گی؟ میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. ساری سرک کی جادن پکا گنو, میں نے خلط توے تو رکھ کے چمچہ گھاتے بندہ پکا گنے پک ویسے. ہاں چار چیزیں ہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ بولیے بولیے, ایویں میں تیری جیند نہیں چھوڑنی ہے, پکوا کے اٹھنا ہے. نمبر ایک اعلیٰ درجے کا انسان ہو. نمبر دو مرد ہو. نمبر تین اللہ کا بھیجا ہوا, مبعوث من اللہ جسے کہتے ہیں. نمبر چار گناہوں سے. ایک دفعہ پھر دوہرا لیں, کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر ایک اعلیٰ درجے کا انسان. نمبر دو مرد. نمبر تین اللہ کا بھیجا ہوا. نمبر چار گناہوں سے پاک ہو. اس بات کے لکھنے کے بعد اب مرزے کو سامنے رکھنا کہ ان میں یہ چار چیزیں دکھاؤ. آپ پریشان نہ ہو. آپ کہیں گے انہوں نے تو دکھا دے بڑے بھائی انسان ہے تے مرد ہے تے, اے میں سارا پورے ہوں دی ترتیب بڑا ہی بیٹھا, کچے گولیاں سے نہیں کھیلیا. لیکن پہلے اس بات کو پکا دہرا لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے, پھر اگلی بات سنا دیں. ادھر کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو اور یہ مجھے چار باتیں سنائے. کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو جائے, کوئی ساتھی کھڑا ہو. ہاں مولوی صاحب, اللہ تعالیٰ کو جزا خیر. نبوی میں چار چیزیں ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ چار چیزیں. پہلی چیز اعلیٰ درجے کا انسان. دوسری مرد ہو. نمبر تین اللہ کا بھیجا ہوا ہو. نمبر چار گناہوں سے پاک. ایک دفعہ واللہ آنکھ میں نہ پوچھو, کتنے شیئن کیا کیا؟ بھلا تو اڑ گیا. بسم اللہ. اعلیٰ درجے کا, نمبر دو, نمبر تین, نمبر چار جزاک اللہ. ہوں ایک انہوں اٹھ کے دو صاحبے بندے, کوئی ایک بندہ بتا. بھائی جام سجاد نے جلسہ کیا تو فائدہ تو ہو نا. ہاں ایک بندہ صاحب جزاک اللہ. کتنی شرطیں ہیں نبی میں؟ کون کون سی؟ اعلیٰ درجے کا انسان ہو, نمبر دو مرد ہو, جی, گناہوں سے پاک ہو, نمبر چار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا. ایک دفعہ پھر کہہ لیں, بھیجا اعلیٰ درجے کا, انسان ہو, نمبر دو, نمبر تین کا بھیجا ہوا ہو, نمبر چار گناہوں سے پاک ہو. جزاک اللہ. ایک برآمدے کا ساتھی کھڑے ہو جائے. جی 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 جی. ہاں گناہوں سے معصوم عن الخطا ہو. ہاں مولوی واسطے سوکھا لفظ ہے نا. انسان ہو, مرد ہو, مبعوث من اللہ اور محفوظ عن الخطا ہو. ہاں چار چیزیں. اب ذرا سمجھیں, اب مجھے دیکھیں جو میں اگلی بات سمجھانے لگا. یہی چار چیزیں ہمیں مرزے میں دکھا دیں. کوئی قادیانی دکھا لے, لیکن دلیل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں. نمبر ایک, آپ کہیں گے مولوی صاحب تو قرآن کی تھی بیٹھے, مرزا انسان کوئی نہیں ہے. یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مرزے کی کتابیں اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا مرزا انسان ہے یا نہیں ہے.
میں مرزا قادیانی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, کتاب میرے پاس نہ ہو, اس کے اوپر مرزا قادیانی کی بات مینشن نہ ہو, روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 نہ ہو, اور مرزے کی اپنی لکھی ہوئی تحریر میرے پاس پی ڈی ایف میں موجود ہے نہ ہو, میری سزا وہ جو چور کی سزا ہے. مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 7, مرزا لکھتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے, نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں. مرزا نے یہ شعر کے 4 حرف لکھے ہیں. مرزا کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے, اپنے بندوں کو کہتا ہے میں تمہارا کرم خاکی تو ہوں لیکن آدم ذات نہیں ہوں, میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت, مجھ سے تو بشر نفرت کرتے ہیں, انسانوں کی آر ہوں, میں انسانوں کے لیے شرم کا مقام ہوں, آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں. کتاب مرزے کی نہ ہو, چھاپی مرزائیوں نے نہ ہو, حوالہ اس کا نہ ہو, تحریر اس کی نہ ہو, میں آنے ہر کہہ رہا ہوں جو سزا چور کی وہ ہماری دنیا کی کسی ملک کی کسی عدالت میں قادیانی ہمیں چیلنج کر دے. ماں پتر نہیں آیا جرا سارے چیلنج قبول تو کرے. جب مرزا خود کو آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں مانتا تو انسان کے لیے شرط یہ ہے وہ اولاد آدم ہوگا. شیطان دا پتر تو نہ ہو سی نا, کہندہ ہو سی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوگا. مرزا کہتے ہیں آدم ذات نہیں ہو. مجھے بتائیں جب مرزا خود کو انسان نہیں مانتا تو ساتھ ایسا کھوتی کو ہاتھ لائے میں مرزے کو انسان منو چاہ, ہمیں زیادہ ضرورت ہے ہم مرزے کو انسان مانے. نمبر 1, انسانیت سے مرزا غائب. ٹھیک ہو گیا, پہلی چیز تھی اعلیٰ درجے کا انسان. اعلیٰ تو چھوڑو ہی تو ادنا درجے دا انسان ہی کو نہیں ہے. او آدھے تے کو نہیں گھن میں دے, یہ آدھے یہ اچھا میں اٹھ دی باندھی ویسے میں کو گھن تا بن جو. بھئی اعلیٰ درجہ تو چھوڑ دیں, یہ تو ادنا درجے کا بھی نہیں ہے. آؤ دوسری چیز, مرد, نبی مرد ہوتا ہے, عورتیں نبی نہیں ہیں. میں کسی عورت کے درجے کو گھٹا نہیں رہا, میں اصول دے رہا ہوں کہ نبی اللہ بناتا مرد کو ہے, یہ نہیں میں کو رنا لال کوئی کوڑ ہے. نبی مرد ہوتا ہے, عورت نہیں ہوتی. آؤ مرزے میں دیکھتے ہیں مرزا مرد ہے یا نہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے, اس پر بھی مرزا کی کتاب اٹھا, اس پر بھی مرزا کی کتاب, میری نہیں, یہ روحانی خزائن جلد نمبر 21, 15 پیش کیا, اب 21 سنیں. مرزا کہتے ہیں 2 سال استعارے میں اللہ نے مجھے, نیند کی بات کر رہا ہے, صفت مریمیت میں رکھا اور مجھے صفت مریمیت میں حاملہ بنایا گیا, پریگنٹ, پر امید بچے والا بنایا گیا. اور 2 سال بعد میں خود سے خود نکلا, یوں میں عیسیٰ بھی ہوں میں مریم بھی. نعوذ باللہ من ذالک. اس میں جتنی گستاخی ہے یہ اللہ کو نعوذ باللہ اپنا خاوند ڈکلیئر کر رہا ہے اور خود اللہ کی بیوی بننے کے چکر میں. میں سلام پیش کرتا ہوں عطاء المومن شاہ بخاری رحمہ اللہ کو. حضرت بخاری کے بیٹے تھے, ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریر کرتے ایک تاریخی جملہ فرمائی, یہ حوالہ پیش کیا اور اس کے بعد کہنے لگے دھک کو بھی آگئی استے نہ اللہ سہی دے کر لیتا. یہ میں بڑے کی بات پیش کر رہا ہوں, اے انہاں دا جملہ ہے جرا میں تو آگو نظر حقیقت ہے. وہ آگے دیکھ کو بھی آگئی استے نہ اللہ دلا لیتا. اے میرے زیدہ اکل ہے, آؤ سے گنو. میں تاؤں تو کو آکے مرزائی لوڑ ماری کھڑے شو دے, اے انہاں دے چبل الامت ان دنیا دے. یہ مرزے کی گستاخی اپنی جگہ, جو خود کو پریگنٹ کہتے ہیں, حاملہ کہتے ہیں, مریم اپنا نام بتاتا ہے. لیکن اس سے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ مرزا مرد شرد کوئی نہیں. تو نبوت کی دوسری چیز تھی مرد ہونا. اے مرزا رن بڑا پیا گیا. آؤ پہلے اتھا مکو آگا بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک نہیں 2 سال مانجی ہو گئے نا حضرت, مانجی
انہاں کتنے عرصے بعد صبح تھے ہیں یہ تو وہ 11 مہینے ہیں یہ 2 سال ہے یہ کوئی کھوتی شوتی لبھی ہے نہیں اندھے کو تھوڑا اتنے جلو ہاتھ ہی دلے سنے گا اچھا 22 ہے بھاتی ہے 24 مہینے 2 سال ہے نا حضرت ہاں وہ ہاتھ ہی تو اتنے ہی ہے حیرانگی کا مقام یہ حال کتابیں ان کی ہیں لکھائی ان کی ہے تو وہ مرد بھی نہیں. نمبر 3 پہ آؤ گناہ اللہ کا کیا ہو بھیجا ہوا مبعوث من اللہ جلے مبعوث من اللہ علیہ پاسے آؤ نا تو مرزا ہی میں منہ کر باندھن نا بس بندہ مسیح بیٹھا کڑی مثال ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ کا بھیجا ہوا یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے یہ انگریز کا بھیجا ہوا ہے مبعوث من اللہ نہیں مبعوث من الانجلیز ہے انگریزوں کا بنا ہوا نبی ہے. اتھائی میں تو کوئی واقعہ سنا ہوا مرزا قادیانی کے مقابلے میں مجلس احرار اسلام انہوں نے قادیان میں ایک خاکہ بنایا تھا. خاکہ سمجھتے ہو بزرگ تو جانتے ہیں آج کل کے نوجوان نہیں جانتے یا کو آج کل تو ڈرامہ آدھے ہوئے نا پرانے زمانے کو خاکہ آدھے یہ ریڈیو تو سنا ہے بھی خاکہ سنا ہو صحیح وہ یہ بنایا تھا. کچھ لوگوں نے وہاں بیٹھ کے مجلس احرار اسلام والے میں سناتے ہیں انہوں نے ترتیب یہ بنائی کہ علماء سے اجازت لی کہ اللہ کے لیے ایک چھوٹا سا خاکہ بنائیں گے قادیانیوں کے خلاف سمجھانے کے کیا بھائی تو اس میں مختلف بندے بٹھائیں گے ایک بندے کو خدا بنا کر بٹھائیں گے اس کا عرش ورش بنائیں گے کوئی جبرائیل بنے گا کوئی میکائیل بنے گا کچھ ایسے کہیں گے یہ آدم علیہ السلام ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے اور ایک مرزا ہی بڑے سوئی میں چونڈ بلا کے ایک مرزا بنائے وہ کہتے ہیں خاکہ چل پڑا وہ جسے اللہ بنا تو کہا او جبرائیل جی رب جلیل میں نے تمہیں آدم علیہ السلام کے بھیجا تھا گیا تھا حاجی میں گیا تھا پوجا آتا سارا معاملہ ہو گیا آخر میں مرزا کی باری آئی تو اسی نے جو اللہ بنا ہوا تھا نا اس نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل میں تے کوئی تو ٹوڑا ہی وہ کہ اللہ صحیح میں تے کو جان دے کوئی نہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے تو نے کہا پھر یہ نبی کہاں سے آ گیا ایک بندے کو بلایا نے چونڈی توا منہ تے مل کے نہیں صرف کچھا پوایا نے سر تو پیروں تک توا کالا مگالا بڑھایا وہ شیطان ہے وہ جس کو توا مل کے بٹھایا تھا نا وہ ایک کونے میں بیٹھا تھا وہ اٹھ کے آ گیا اس نے کہا اللہ صحیح ہے اے میری معافی بھی 1,24,000 تیں بھیجے میں برداشت کی تھے ایک میں بھیجے تھے رولا پائے گی یار جاتے 1,24,000 آپ نے بھیجے میں برداشت کر گیا سہ گیا ایک میں شیطان نے بھیج دیے تو صحیح پچا ہو جاتا کیسا زبردست تو نہ تو دماغ کم کیتا سمجھا مڑ بس ہاں تو یہ حال ہے مرزائیوں کا یہ مبعوث من اللہ ہے اسے اللہ نے بھیجے. مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جو وہ ہے نا وہ انگریز وہ ذل اللہ فی الارض یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اللہ کا سایہ ہے. اندازہ لو یہ مرزے لکھا ہے یہ جی ملکہ وکٹوریا اینڈ کمپنی جڑے سارے کراڑ انگریز ہیں نا وہ یک کہ ذل اللہ فی الارض یہ اللہ دا سایہ ہے لاکھ لعنت نہیں بندے دی موت ہے. یہ حال ہے ساری زندگی انگریزوں کی کاسا لیسی کی اور انگریزوں نے جو اسے نبی بنایا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے انگریز کو کیا فائدہ ہے کیا فائدہ تو اس نے بنایا تو اس کو ایک فائدہ ہے جس کا اس نے فائدہ دیا ہے. سب سے بڑا فائدہ تو انگریزوں کو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ذریعے ایک معجزے کا اعلان کروایا تھا. وہ پتہ ہے معجزہ کیا ہے مرزا قادیانی نے لکھا میں نبی ہوں میرا معجزہ یہ ہے کہ جہاد منسوخ ہو گیا. یہ مرزا اعلان کر چھوڑ دو اے دوستو اب جنگ کا خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. یہ مرزا کا شعر ہے باقاعدہ مرزا نے اشعار گوئی کی ہے کہ جہاد منع ہے. کیوں کافر موت سے ڈرتا ہے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اسی لیے کافر مسلمان سے ڈرتا ہے. اسی بنیاد پہ تو وہاں سے ڈرتے ہیں. حالانکہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے جہاد کو تو اپنے قیامت تک باقی رکھنا لیکن انہاں دے تجنگا کم دیا آئے 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 یہ تو ڈرے گئے. اس بنیاد پہ انہوں نے انگریزوں نے اس کو نبی بنوایا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جہاد منسوخ. انہوں کو بڑا فائدہ تھی گیا جی اے جی تو ایسا لب دے ودے ایسے شکر کہ لب بھی ہے سب تو یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. نمبر 4
गुनाहों से पाक हो। तो मिर्जा गुनाहों से पाक है। आओ जरा देखते हैं, इसकी किताबों से देखते हैं। मिर्जे के बेटे हैं मिर्जा बशीर एम.ए. इसने मिर्जा कादियानी की सीरत पे 2 किताबें लिखी, उसका नाम है सीरतुल महदी। उसमें वो लिखता है कि हमारे अब्बा जी के पास औरतें आकर टांगे दबाती थी, महल्ले दी रन्ना आके इंदे जंगा घुटेंदियां हैं, क्यों लगदा आवे? हाँ, क्यों आती थी? कोई रिश्तेदारी नहीं है, नबी दी जंग घुटो गिच्ची न घुटो थी, वो आ जाती। कहते एक रात का वाकया, एक खातून अब्बा जी की टांग दबा रही थी, सर्दियां थी, और ये रन दी सादगी दसेंदा पिया भी सादगी देखो सब। मिर्जा बशीर एम.ए. दा पुत्र सीरतुल महदी अदे वो टांग दबाने के बजाय पलंग की लकड़ी दबा रही थी। लात पाई ना उन्हें नाल पलंग वाली लकड़ी कोई काम की थी पई है। तो कहते हैं अब्बा जी ने कहा, हैरानगी की गाल, कसम हवाला पढ़ के बंदे को खेल आती। कहते अब्बा जी ने कहा आज सर्दी वाली है, बड़ी सर्दी है आज तो। कहते उसने कहा हाँ ताऊ तुहाडे लत्तां लकड़ी वांग हो गए, घुटे दी हुए लकड़ी बैठी है ना, तभी आपकी टांगे लकड़ी की तरह हो गई हैं। चलो वाकई अपनी जगह, लेकिन इससे एक बात तो समझ आई कि मिर्जा इस तरह गिरा हुआ गुनाहगार था कि ना खलवत में ना हमारा औरतों से टांगे दबाता था। ये तो गुनाह दा पलंदा यक्के कूड़ पलाल इन वेचन सारे झूठ ये बोलता था। यकीन माने एक शख्स के साथ इसका मुनाजरा हुआ तो इसने उसे कहा कि हम में जो झूठा होगा ना उसके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसको डराने के लिए कहा कि उसको दस्तों की बीमारी लगेगी, उसमें मर जाएगा। और अल्लाह ने इसी के ऊपर पूरा किया, और इसे दस्तों को बीमारी लगी, और ये कहाँ मरा है ये सारी दुनिया को पता है। हजरत ये हवाला मौजूद है। इस पर शायर ने एक शेर भी कहा था, मिर्जा वाशरूम में मरा ना तो इसका एक शेर है, मिर्जा जो होता खुदा का नबी तो टट्टी में मर कर न मरता कभी, तो टट्टी में गिर कर न मरता कभी, तो वहां मरा है। और पता है कहाँ मरा है? किस इलाके में? लाहौर में। उसकी कब्र कहाँ है? जिला गुरदासपुर कादियान। लाहौर से कादियान तक इसे एम्बुलेंस लेकर नहीं गई थी। किसी कादियानी से पूछो किस में गया था। इसको माल गाड़ी में रख कर ले गए थे जहां कुत्ते और खंजीरों को रखा जाता है। माल गाड़ी तवीज के गया वनो कार थे आओ अखबार थे। अजीब दुनिया है। गुनाहों के पलंदे में झूठ, बहतान, किज़्ब बयान। मोहम्मदी बेगम की कब्र पे अल्लाह करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमहुल्लाह फरमाते थे मेरी उससे मुलाकात भी हुई है। वो खातून वो थी जिसको मिर्जे ने कहा मुझसे निकाह कर लो। उसने कहा तू जालिम, दज्जाल, कज़्ज़ाब है, तू मेरे नबी की खत्म नबुव्वत नहीं मानता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मिर्जे ने कहा मुझसे शादी नहीं करेगी तो तुझे कोढ़ की बीमारी लगेगी, तुझे ये लगेगी, तू मुझसे पहले मर जाएगी, तेरी औलाद नहीं होगी। उसने कहा मैं मर जाऊं लेकिन तुझ कज़्ज़ाब से शादी नहीं करूंगी। और मिर्जे ने पेशन गोई कर दी, मुझसे पहले मरेगी। मिर्जा 1909 में मरा है। और हजरत फरमाते हैं मौलाना चिन्योटी कि मैंने 1940 के बाद भी उस औरत की ज़ियारत की, वो जिंदा सलामत है। और वो खातून कहती थी लोगों मेरा जींदा होना मिर्ज़ा कादियानी पे लानत है। वो कहती थी मेरी जिंदगी भी मिर्ज़ा कादियानी पे लानत करे कि मैं उसके बाद भी जिंदा सलामत। ऐसा कज़्ज़ाब झूठा पता नहीं क्या से। और मिर्ज़ा इतना फहाश है, इतनी फहश गोई है इसमें, अल्लाह करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह कब्र पे ओ उसमें कौमी असम्बली में जब कादियानियों का ये तदफीन का काम हो रहा था ना, तदफीन ही है भाई क्या आई यक के मेले सारे रले हो ना। भुट्टो साहब थे, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह थे, इसी तरह हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी साहब थे, बरेलवी थे, देवबंदी थे, आले हदीस थे, तमाम उलमा उसमें सब शरीक थे। पूरी उम्मत बन के मिर्जाइयों का मुकाबला था ना। मिर्जाइयां उत्थे ही रोला पाता भी बरेलवी देवबंदी इवें आदर ना के सारे घर दा रोला है। ऐसा आप मोगिन तू बेईमान है, ये ऐसा सारे दा इत्तेफाक है। हाँ भाई बरेलवी नूरानी साहब ही कोई में आदा है वहाँ के ये तो मैं घर भिरावां दा रोला ऐसा मुका गया तू ऐसा दुहा भिरावां दा इत्तेफाक है तू बेईमान। मेरा एक कादियानी मुनाजरा थी, मैं कहा कि तू बरेलवी है, तू बंदी आले हदीस है। मैं क्या सत्री आदि है तू किराड़ है। एक घर दा रोला मैं घर मुका गया था, इत्था तेरे मुकाबले जैसा एक है।
تو پوری امت مل گئی تھی. تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محضر نامہ بنایا تھا. محضر نامہ کیا تھا؟ جو ساری قومی اسمبلی کے ایک ایم این اے کو پیش کیا کہ لوگوں مرزے نے الف سے کتنی گالیاں دی ہیں، با سے کتنی دی، تا سے کتنی دی، سا سے کتنی دی، جیم سے، یہ تک لکھنے بھی اتنے مندے کڈھے مرزے نے. تو اتنا فحاش اور جھوٹا ہے. تو نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے. یہ چارے شیاں مرزے چ کوئی نہیں پوتر، اسا ایڈے گناہ گار نے بھی این کراڑ کو نبی مان کھڑا. سوکھی گال ہے مارکا یا اوکھی دسو؟ یہ چار گالیاں سو پکا گے نو. اعلیٰ درجے دا انسان ہوندے نبی، مرد ہوندے نبی کو اللہ بھیجیں دے نبی، گناہاں تو پاک ہوندے. مرزے تے اللہ بہمیں کاکھی کوئی نہیں. دنیا چو مرزائن ماں نے کو پوتر نہیں جایا جرہ تو انہا بہ کے گاہل چکرے. یہ سوکھی سوکھی گاہل ہے. یہ جیڑے مرزائین علی گاہل لکھاؤں تو لکھاؤں ایندیاں کتاباں. میں تو بڑے مرزائیاں کو دنیا تے گالیاں کیتے بھی ہیں، نیٹ تے بھی آکھے، مل کے بھی آکھے. بہو ہکا ملاقات تھی دی دو جی ولا مل سوں دا پیو ہی نہ مل سی. وہ کشے کوئی نہیں. لاہور ایک مرزائی کو اسا ملنے ہیں، حکومت یہ حوالہ دیتا ہوں آکے مسلم شریف ہی لکھا پیا ترے چند چڑھ سے نوندے بعد نبی آتی. میں آکے بسم اللہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے. مسلم شریف جو یہ حدیث لکھا آچا میں تیرے ہاتھ چومنا. مسلم شریف کاٹ کری کہیں ہوا کہ عربی علی میں کو کوئی نہیں آندی. اچھا ہاں بھئی مسلم کوئی ہند کوئی چی لکھی پئی ہے. نہیں اسے میں اردو والی پڑھی. میں پوتر اردو والی چی کونی کوڑ مارا نے. اوچھو تا لبزاریوں کو کاکھ نہ لبھا. اکہ میں کو مربی دسے، مربی مرزائیاں دے مولوی کو آدھن. میں اوہی کوڑ مارا بچلا تیرے کو. میں آج انٹرنیٹ کے سامنے آپ کی خدمت میں پوری دنیا کے مرزائیوں کہتا ہوں تمہیں تمہارے مولویوں نے خراب کیا، تمہیں تمہارے مربیوں نے گمراہ کی ہے. آؤ کتنی زندگی جیو گے، ایک دن مر جانا ہے، کل ہی قبر آنی ہے، اکیلی قبر نصیب ہونی ہے. آؤ رسول اللہ کی دامن رحمت للعالمین میں آج آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جاؤ. تمہاری دنیا بھی پار ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب. تو میرے دوستو ہم سمجھاتے ہیں پیار سے، لیکن جو گستاخ ہو نا، جو بےایمانی میں آ جائے، پھر وہ ہم سے یہ امید نہ رکھے. ہمارے پاس مٹھائیوں کی دکان بھی ہے اور کلینک بھی ہے آپریشن والا. جیسا کو ٹیکہ لاوانی آندھا ہے تو آپریشن کرنی آندھا پوری ترتیب کے ساتھ. تو اس لیے میں نے چند باتیں آپ حضرات کو سمجھائی ہیں. تو آپ اس کو دہرا لیں، ریکارڈنگ کے ذریعے آپ خود دہرائیں، آپس میں بیٹھ کے اس کو ریوائز کر لیں. انشاءاللہ کوئی مرزائی آپ سے بات نہیں کر پائے گا. اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ 7 مئی 2023 کو، یہ ہی ہے نا، یہ دفاع ختم نبوت. اے او مرزائیاں کراڑاں دے گھر بہ کے بن گے، ادھر بھی ہم دعوت اسلام کے لیے جائیں گے. یہ کوئی ہم اپنے نمبر بنانے کے لیے نہیں جا رہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جائیں گے. تو آئیں گے نا آپ صاحب حضرات، اس کو کامیاب بناؤ گے. سارے دوست اس دن یہ بات طے کریں کہ ہم ختم نبوت کا عالم لہراتے ہوئے انشاءاللہ وہاں جائیں گے. اللہ اس کانفرنس کو بھی کامیاب فرمائے. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. انشاءاللہ میری حاضری ہوگی. اللہ پاک آپ کو رحم صراط مستقیم پہ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.